تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. وہ اگر مر بھی گئے تو تم کو چانس ملے گا. کتنی ایسی دعائیں ہیں, کتنی ایسی دعائیں ہیں. دعائے ندبہ, دعائے ندبہ کے فوراً بعد مفاتیح الجناں میں دعائے عہد ہے. دعائے عہد دا موسٹ ریکمنڈڈ دعا, موسٹ ریکمنڈڈ دعا. آپ کو معلوم اس کی دعا کا پہلی برکت کیا ہے؟ یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. یہ دعا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے, دعا عہد کے امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے, اور یہ امام کہہ رہے ہیں. اور اس میں برکت اتنی ہے اس دعا کی کہ مولا بولتے ہیں کہ ایک ایک ورڈ خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام مفاتیح الجناں میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر امام بول رہے اس دعا کا ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1,000 بیڈ ڈیڈز کو ریز کرے گا اور 1,000 گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں انکریز ہوں گے. یو کین امیجن, یو کین, اس میں کئی 100 ورڈز ہیں. تو ایک ہی دفعہ تم دعا پڑھو گے تمہارے سارے گناہ ریز ہو جائیں گے, تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے. سو یو کین امیجن کہ تمہارے گڈ ڈیڈز کتنے انکریز ہو گئے. تو کمنگ لائف جو میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, جس چیز کی گارنٹی ہے, کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. آپ لاس اینجلس میں گھر سے, مولا آپ کو سلامت رکھے, گھر سے باہر نکلیں, واپس آنے کی گارنٹی ہے نہیں ہے گارنٹی. اسی لیے جب بھی گھر سے باہر نکلو اپنے دروازے پہ کھڑے رہ کے 4 سلام کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سلام علی الحسین والا علی عبد الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. پھر ایک جملہ بولو, سلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا غریب الغربا, سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت مصعب نجافہ. پھر اپنے ہاتھ کو ایسا رکھو, سر پہ رکھو, سلام علیکہ یا فرزند مظلوم بی بی زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. کتنی دیر ہوئی؟ not even 1 minute, not even 1 minute. اس کے بعد اب گھر سے نکل جاؤ تو واپس آئے تک گارنٹی ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں کہ جب بھی سفر پہ جاؤ, چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو, گھر سے باہر جا رہے, آفس جا رہے, گروسری کو جا رہے, کوئی گارنٹی ہے کہ واپس آ جاؤ گے؟ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے, تو یہ سلام ول پروٹیکٹ یو. امام اللہ کے رسول بولتے ہیں اگر میرے 8ویں وارث کو سلام کر کے جاؤ گے, 8ویں وارث کو سلام کرو گے تو تم واپس جاؤ گے, تم جا کے سفر سے بخیر واپس آؤ گے. یہ اتنا ضروری ہے. تو یہ کوشش کرو, ٹرائی دس. یہ وہ کوالٹیز ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری کمنگ لائف کے لیے بہترین اعمال ہے. اب محرم میں آپ یہ جو 4 سلام کر رہے ہیں تو اس سے امام حسین سے تمہارا رشتہ بن رہا. تم بار بار, اس لیے کہ مولا حسین نے کہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے, تو تم یہ 4 سلام کر کے مولا کو بول رہے کہ مولا آمدیر, مولا آپ کو میں سلام کر رہا, مولا میرے سلام کو قبول کرو. اس کے بعد تمہارے ذہن میں وہ آئے گا. تو دعائے عہد جو ہے, دعا عہد سچ ریکمنڈڈ دعا امام کے لیے کہ یہ دعا آپ 10 محرم سے لے کے 40 تک پڑھو, 10 محرم سے لے کے 40 تک یہ دعا پڑھو. اتنی اچھی دعا ہے. تو 40 دن ہوں گے, اگر 40 دن 40 ڈیز اگر کوئی دعا عہد پڑھتا ہے تو تم مر بھی جاؤ گے. اگر ہماری ڈیتھ بھی ہو گئی, اس کے بعد میرا امام آیا, تو اس میں لازم ہے کہ انشاءاللہ تم کو اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. تم کو نصرت کا موقع ملے گا, تم کو چانس ملے گا امام کی مدد کرنے کا, تم کو چانس ملے گا حل من ناصر ینصرنا کے جواب دینے کا. کہ اگر تم نے 40, دیکھیں اس کے بعد کنڈیشنز اپلائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم 40 دن یہ دعا پڑھ لو, پڑھنے کے بعد جو چاہے کرو, نہیں. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. یہ اس کے بعد تم کو واجبات پہ عمل کرنا لازم ہے, لازم ہے واجبات پہ عمل کرنا. دوسری چیز یہ کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد چانسز برائٹ ہو جائیں گے تمہارے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے, ویری برائٹ ہو جائیں گے. ورنہ دوستو اس کے بعد سارے واجبات پہ عمل کرنا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کو اسلام نے منع کیا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو کوشش یہی کرو کہ 40 دن یہ محرم کے 10 محرم سے عاشورے کی صبح سے 40 تک 40 ڈیز ہوں گے. یہ وہی دعا ہے کہ جس کی دعا کے اختتام پہ آپ پیر پہ مارتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان, الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. یہ دعا آپ کو ہر کتاب میں ملے گی.
گوہر یگانہ میں بھی ہے، مفاتیح الجناح میں بھی ہے. ایون اگر آپ کے ٹیلی فون پہ جو ایپ ہے، ڈیوائن ایپ ہے، ڈیوائن پرل کا جو ایپ ہے، ڈیوائن پرل کا، اس میں اگر آپ دعا کے کالم میں جاؤ گے تو دعا عہد آپ کو ملے. ویری ویری ریکمینڈیڈ اینڈ ویری ویری فیمس دعا، چھٹے امام سے دعا ہے. یہ دعا اس لیے پڑھو کہ تمہارے بیڈ ڈیڈز بھی ریز ہوں گے، تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہوں گے، اور ایک چانس بنے گا کہ تم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے. امام نے جو تم کو کہا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو یہ دعا کے ذریعے ایک چانس بنے گا. میں اس لیے کہ اس کے بعد بھی کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد بھی اگر میں لاکھ بار خدا نہ خواستہ واجبات پہ عمل نہیں کروں گا، واجبات پہ عمل، اس میں کئی چیزیں. مثال کے طور پہ تم خط رحم کرو گے، خط رحم کرو گے. یو نو واٹ از خط رحم، وچ از ویری کامن ان آور کمیونٹی. خط رحم کرو گے تو امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ دعا پڑھ لیا تم نے، لیکن اس کے بعد تم نے خط رحم کیا. خط رحم کے معنی کیا؟ میں صرف یوتھ کو بول رہا ہوں. یہ چیز آپ چینج کرنا اپنی فیملیز میں. یہ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی پرابلم. کیسے پرابلم؟ میرا اس کزن سے میری بات چیت نہیں ہے، وہ جو میری کزن ہے اس سے میری بات چیت. یہ جو کامن چیز ہوگی نا ہماری کمیونٹی میں، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. آج میری مجلس سن رہے نا، چیک کرو، جسٹ تھنک کہ کس سے میرا ریلیشن شپ نہیں ہے، کس سے میری ریلیشن شپ نہیں ہے، اس سے مینٹین کرو. آئی نو سم ٹائمز ویری ڈیفیکلٹ ہو جاتا، بہت ڈیفیکلٹ ہے. وہ آپ سے بات نہیں کر رہا، وہ بدتمیز ہے، وہ چھوٹا ہے، اور ہی از ڈوئنگ آل وہ آپ سے مس بیہیو کر رہا، لیکن اس کے باوجود آپ کو ملنا ہے. You can't break the relationship. You can't break the relationship. یہ اگر کرو گے تو آپ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو امام کے لشکر میں کبھی بھی نہیں جاؤ گے.